آتی ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے یہاں گزر کے جانا گوارا نہیں کرتے۔ جھگڑوں کا ہونا ناپسندیدہ نہیں ہے، اختلاف کا ہونا اتنا ناپسندیدہ نہیں ہے، اختلاف کا ہونا فطری چیز ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہ ایک جگہ جمع ہوگا، بھائی بھائی میں لڑائی ہوگی، بھائی بہن میں لڑائی ہوگی، کبھی بیٹا ماں سے ناراض ہوگا، کبھی بیوی اور شوہر میں لڑائی ہوگی، لیکن یہ لڑائی، یہ اختلاف، یہ انتشار آپ کی دلی نفرت کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ اس لیے اسلام نے تعلیم دی ہے، اسلام نے اخوت کی، محبت کی، بھائی چارگی کی، پیار کی، شفقت کی، آپس میں ملاپ کی، ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی تعلیم دی ہے۔ ذرا آؤ تو دیکھو اسلام کی تعلیم تو دیکھو۔ محمد الرسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک طرف امیر معاویہ ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپس میں جنگ ہوتی ہے، دشمن سمجھتا ہے یہی موقع ہے حضرت علی کو اپنے بازو پہ لے لو، سینے سے لگا لو، امیر معاویہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں گے۔ ایک سمجھتا ہے چلو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو، اور یہی موقع ہے ان کی دشمنی کا فائدہ اٹھاؤ۔ رومن امپائر آ کر کہتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پلیز کم ود می اینڈ ٹو اینڈ ول فائٹ ود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی موقع ہے، آؤ میرے ساتھ ہاتھ ملا لو، ہم اینٹ سے اینٹ بجا ڈالتے ہیں حضرت علی کی۔ امیر معاویہ کو جب یہ خط پہنچا، حضرت امیر معاویہ نے خط پڑھا، خط میں لکھا ہوا تھا امیر معاویہ کو کہ یہ لشکر میرے پاس بہت بڑے ہیں، امیر معاویہ تمہارے پاس بھی طاقت، قوت، لشکر، جاہ و حشمت سب کچھ ہے، میرے ساتھ ہاتھ ملا لو۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ کر کے حضرت علی کی خلافت کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کی حضرت علی سے جنگ چل رہی ہے، رائے میں اختلاف ہوا، جنگ چل رہی ہے، لیکن اسلام کی محبت کی تعلیم ذرا دیکھو، لفظ پر غور کر رہا۔ حضرت امیر معاویہ نے قاصد سے کہا جواب لکھو۔ جواب لکھتے ہوئے انہوں نے کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد رکھنا یہ دو بھائی کی آپس کی لڑائی ہے، ہم آپس میں سمجھ لیں گے۔ اگر کسی تیسرے نے ہم دو بھائیوں کی لڑائی کے بیچ میں گھس کر فائدے اٹھانے کی کوشش کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی سے جنگ کرے گا تو وہ اکیلے ہوں گے، یاد رکھنا اگر کسی نے کنکھیوں سے علی کو دیکھا، سب سے پہلا اتنا عظیم لشکر نکال کے لے کر آؤں گا، اس لشکر کا اگال یہاں ہوگا اور اس کی جڑ تیرے دربار تک پہنچے گی، اور اس میں سب سے آگے تلوار لے کے علی کو بچانے کے لیے امیر معاویہ نکلے گا۔ یہ جذبات تھے، یہ محبت تھی، اختلاف کے باوجود محبت۔ آج ذرا ذرا سے اختلاف کو اس قدر ہوا دیتے ہیں، ہم یہ تک بھول جاتے ہیں کہ اس اختلاف کی بنیاد چھوٹی سی چیز ہے، اور ہم چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام کرنا تک نہیں گوارا کرتے، اختلاف کو اس حد تک لے جاتے ہیں سلام کرنے پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جس دن امت کے اندر یہ بگاڑ آنے لگی، اس دن سے امت کا انحطاط آیا۔ یہ امت تو وہ امت تھی جس کے نام سے کانپ اٹھتے تھے، دشمن کے دل لرز اٹھتے تھے۔ اس امت کا یہ عالم تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی فتح کا وقت آیا، نہ تلوار اٹھائی ہے، نہ خنجر چلائے ہیں، نہ بھالے چلائے ہیں، نہ جنگ کے میدان سجے ہیں، نہ خون بہے ہیں، نہ لہو کے قطرے زمین پہ گرے ہیں۔ عمر ابن خطاب کے نام سے کافر کے دل لرز اٹھے تھے، کنجیاں پکڑا دی، چابیاں تھما دی، اور کہا خلیفہ وقت کا روب اور دبدبہ ایسا ہے اس سے جنگ کر کے ہم جیت نہیں کر سکتے۔ یہ عالم تھا جب مسلمانوں کے دل میں 100% اسلام کی محبت اور اسلام پہ چلنا تھا، اس وقت تک دشمن کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسلام کے خلاف کوئی آواز کسے۔ مسلمانوں نے آپس میں تفرقہ بازی کیا۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین کہتے ہیں رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ۔ اس بنیاد پر تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔
اگر تم میں اجتماعیت آ گئی، تمہارے دل میں کوئی ٹیڑگی نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی انتشار نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، پھر یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ جم جانا، انتشار آئے تب بھی ڈٹے رہو، مشکل آئے تب بھی دین پہ قائم رہو، آسمان زمین ایک ہو جائے لیکن تمہارے دل میں ایمان نہ ڈگمگائے، تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں ایمان پھر بھی نہ ڈگمگائے، تمہارے پاؤں کاٹ دیے جائیں پھر بھی ایمان نہ ڈگمگائے، تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں ایمان پھر بھی نہ ڈگمگائے، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے ایمان پھر بھی نہ ڈگمگائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہارا ایمان پھر بھی نہ ڈگمگائے۔ ذرا تاریخ تو دیکھو، صحابہ کا زمانہ ہے، ایک ایک امام کے اندر، ایک ایک صحابی کے اندر ایمان کا کیسا جذبہ ہے، چٹان میں لٹایا جاتا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے اور سورج کی کرنیں اس قدر سخت ہیں اگر پیر رکھو پگھل کر کے زمین پہ گل پڑے، مگر یاد رکھنا محبت محمد رسول اللہ کی دل میں بسی ہوئی تھی، دل میں ایمان کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا۔ زمین پہ لٹاتے ہیں جواب آتا ہے اللہ ایک ہے مجھے کاٹ دو تب بھی یہی کہوں گا، اللہ ایک ہے مجھے ٹوٹ دو میں تب بھی یہی کہوں گا، اللہ ایک ہے میرے پاؤں کے ٹکڑے کر دو میں تب بھی یہی کہوں گا، میرا اللہ ایک ہے، آسمان گرا کے اور زمین کو داغ کے مجھے اس پہ زندہ دفن کر دو، میرے زبان سے آئے گا اللہ ایک ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے حضرت یاسر کا نام کس نے نہیں سنا؟ زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، کیا ان کی تاریخ ہم نے نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا بلال حبشی کو کس طرح گرم ریت زمین پہ لٹا کر انہیں تڑپایا گیا، بلکایا گیا، ستایا گیا، رلایا گیا؟ کیا کبھی بلال حبشی نے یہ کہا کہ مجھے تکلیف نہ دو میں محمد کا دامن چھوڑ دوں گا، میں کلمے کی بنیاد پہ نہیں ڈٹوں گا؟ بلال کون ہے؟ ایک غلام ہے، حبشے کا آنے والا، کالا کلوٹا، کوئی اس کا چاہنے والا نہیں تھا، کوئی اس سے محبت کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر دل میں محمد رسول اللہ کی محبت کی آگ لگ گئی۔ اللہ کی قسم وقت کے سردار، وقت کے مالدار، وقت کے تاجر اس کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ کون سی ایسی تکلیف ہے آسمان بھی کانپ اٹھے، زمین بھی لرز اٹھے، سورج بھی پگھل اٹھے، چاند بھی کپ کپا جائے، ستارے ٹوٹ پڑے، ایسی تکلیف بلال حبشی کو دی گئی؟ کون نہیں جانتا صہیب رومی کو کیا کیا تکلیف نہیں دی گئی اسلام کی خاطر، مگر ڈٹ گئے کلمے کی بنیاد پر، اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر، محمد کی محبت کی بنیاد پر۔ اللہ کی قسم جب انسان ڈٹ جاتا ہے کائنات سے مدد اترتی ہے، کائنات کا بنانے والا پھر مدد آنکھوں سامنے اتارتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ نے ہر زمانے میں کر دکھایا ہے؟ جو میرے لیے مرنا جانتے ہیں میں ان کو موت کی چنگل سے بھی زندگی کی نعمت عطا کروں گا۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی؟ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں۔ اللہ کی قسم ذرا تصور کریں، ایک عورت ہے اور اس کی آنکھیں نکال دی جائیں، اس کے بعد کیا عالم ہوگا؟ انسان یہی تصور کرے گا آنکھیں نکالنے کے بعد میں شاید ایمان ڈگمگا جائے۔ اللہ کی قسم ذرا تصور کریں، ایک وہ صحابی بھی ہیں جن کے ساتھ میں وہ سلوک کیا گیا کہ اگر اس سلوک کا تذکرہ برسر محفل ایک ایک ترتیب سے کیا جائے شاید کسی کی آنکھیں بھرنے سے رہ نہ جائے۔ کیوں؟ یہ ساری تکلیف انہیں برداشت کرنے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو غریب لوگ تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، صحابہ اس لیے یہ اذیت انہیں سہنی پڑی۔ ارے آؤ تو ذرا صحابہ کی محفل میں، ارے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو ایک مرتبہ اگر کوئی لباس پہنتے پوری زندگی دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتے۔ اللہ اکبر، ایسے مالدار صحابی بھی تھے یا نہیں؟ لیکن جب محمد رسول اللہ کی غلامی میں آئے اللہ کی قسم ایسی کھایا پلٹی، نظام زندگی کو ایسا بدل ڈالا اللہ کی قسم۔ پھر انہوں نے نہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھا، نہ رنگت کو دیکھا، نہ عیش کو دیکھا، نہ عشرت کو دیکھا۔ اللہ کے نبی کی محبت میں اگر پتھر پڑے ہنستے ہوئے قبول کر لیا، راستے پہ کانٹے بچھائے گئے چل پڑے، آگ پہ چلنا پڑا چل پڑے، سمندر پہ کودنا پڑا کود پڑے، تلوار کی نوکیں آئیں سر کا گردن جھکا کے دکھایا۔ اگر
آپ پہ پتھر پڑے تب بھی سینہ دکھا کے آگے بڑھے۔ یہ محبت کا جذبہ محمد رسول اللہ سے صحابہ کا تھا، یہ عالم تھا عشق و محبت کا۔ پھر اللہ نے سر بلندی دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ وہی غریب لوگ جنہیں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جن کے برابر میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر زمانے نے دیکھا وقت کے سپر پاور بھی، رومن امپائر بھی خط لکھتا تھا، ہم سے ملا کرو، ہمارے پاس آؤ بیٹھو، ہم سے ہاتھ ملا لو۔ اللہ کی قسم کسے تصور تھا؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں آج مجھے رونا آتا ہے، بیت المقدس کی کنجی کی چابی جنگ کیے بغیر، تلوار اٹھائے بغیر، خون بہائے بغیر میرے ہاتھ میں سونپ دیا گیا۔ عمر ابن خطاب رونے لگتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر میں یہ عمر ابن خطاب کا بیٹا جب اس سے دو چار اونٹنیاں اس کے باپ کے حکم کے بعد چلانے کا فیصلہ لیتا اور جب صحرا پہ جاتا لٹھیوں سے مارتا، اونٹ کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں جب تک محمد کی غلامی میں نہیں آیا تھا مجھ سے 4 یا 5 اونٹ بھی سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ اللہ کی قسم محمد کی غلامی میں آنے کے بعد بڑے بڑے بادشاہ بھی ملنے کو ترستے اور کانپتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ جذبات تھے۔ یہ کب آیا؟ یہ اس وقت آتا ہے جب انسان ٹوٹ کر کسی کی محبت میں خود کو مجبور محض بناتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا شعر ہے، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اتنا عظیم شعر ہے مفتی تقی عثمانی، دنیا کا سب سے بڑا عالم، پوری دنیا کا۔ ان کا یہ 2 مصرے والا شعر ہے، بڑا زبردست۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر کسی سے محبت کیے ہیں تو محبت میں دنیا کی لالچ، محبت میں دنیا کی شہرت، محبت میں دولت، مالداری، تجارت کچھ نہیں دیکھی جاتی۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا؟ محبت تو یہ ہے جس محبوب کو آپ نے دل میں بسایا ہے اس کے لیے پتھر کھانے پڑیں گے، سینے دکھانے پڑیں گے، اس کے لیے آنکھیں نکالی گئیں تو آنکھیں دکھانے پڑیں گے، اس کے لیے راستے پہ کانٹے بچھے تو کانٹے بچھتے ہوئے راہوں پہ چلنے پڑیں گے۔ دکھایا ہے صحابہ نے محمد سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا بلکہ محبت کے دعوے کے بعد چل کے دکھائے تھے۔ یاد رکھو کیا عجیب نظام ہوگا، ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف باپ ہے، باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے، اور ایک ویسا زمانہ بھی آیا بیٹا کافر ہے باپ مومن ہے، آپس میں جنگ ہونے لگی۔ محبت اور نرمی کے ساتھ باپ کہتا ہے تو اگر سامنے ہوتا میں چھوڑ دیتا، بیٹا مومن ہے محمد کی غلامی میں آ چکا ہے، کہتا ہے ابا خیر تھا اگر جنگ کے دوران آپ میرے نظر کے سامنے آتے، میری تلوار نکلتی آپ کا گردن ہوتا میں اڑا دیتا۔ میرے لیے محمد کی محبت سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ جذبات تھے، پھر اللہ نے انہیں نوازا۔ پھر دیکھا زمانے نے مٹھی بھر لوگ جن پر لوگ ترس کھاتے تھے، جنہیں لوگ صدقہ دینے زکوٰۃ دینے کو تیار ہوتے تھے، وہ مٹھی بھر لوگ پوری دنیا کی کایا پلٹتے ہیں۔ تاریخ لکھنے والا جب بھی لکھتا ہے اپنا ہو یا پرایا ہو، انگریز داں ہو یا اردو داں ہو، فارسی داں ہو یا عربی داں ہو، اپنا یا پرایا ہو، جب بھی قلم اٹھے ہیں صحابہ کے داستان لکھے ہیں، قلم کا اپنے لگے ہیں، دل لرزنے لگے ہیں، لاکھوں کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ یہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ایک چیز پہ جمع ہو گئی، اسی ایک چیز پہ جمع ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کلمے کی بنیاد پر جمع ہو جاؤ، محمد رسول اللہ کی محبت پہ جمع ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے انتشار، تمہارے شیرازے کو بکھیر نہیں سکتی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اس بات کی کوشش ہو کہ آپس میں اتحاد، محبت، بھائی چارہ اور آپس میں انسیت اور لگاؤ یہ برقرار رہے۔ آج مجمع عام میں یہ خطاب کا ضروری موقع ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ میں ہر جگہ یہ بیان ضرور کرتا ہوں، اور میں نے اپنے جتنے بڑے اکابر سے ملاقات کی ہے، بڑے بڑے جنہیں آپ یوٹیوب میں دیکھتے سنتے ہیں، ان کو قریب سے جانا ہے، سنا ہے، اور وہ جب میرے کام کو سنے ہیں اس ساری چیز کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل عالم وہ ہے جسے حالات پر نظر ہو گہری۔ عالم کون ہے؟ جس کی حالات پر گہری نظر ہو۔
علم کا حاصل کرنا، چند چیزوں کا جان لینا، کسی کونے میں بیٹھ جانا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ عالم تو وہ ہے جس کی نظر حالات پر ہو، وہ علم حاصل کرے اور حالات کی خبر بھی رکھے، پھر ملت کی ایسی خدمت کرے جیسا وقت کا تقاضا ہو۔ وقت کے ہر اٹھنے والے فتنے کا جواب دینا ایک عالم کا فرض منصبی ہے۔ اگر آج ہم نے مجمع عام میں خطاب کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے فتنے کی سرکوبی کے سامان کی تیاری نہ کی، اللہ کی قسم اللہ ہم سے پوچھے گا۔ تمہارے پاس موقع تھا، خطاب کے لیے مجمع میں سننے والے محبت کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے زبان میں قوت دی تھی، تم نے حق کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ چاہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے تمہیں اپنوں سے دشمنی مولنی پڑے، لوگوں کے تانے سننے پڑے، لوگ ہزار قسم کی باتیں بنائیں، مگر نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرو، حق کا پیغام سنا کر دم دو۔ یہ پیغام سنانا میرا فرض منصبی ہے۔ اس لیے حاضرین مجلس متوجہ ہو کے سنیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور انتہائی فتنے کا ہے، فتنہ ایسا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم مومن سے کب کافر بن جاتے ہیں ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز ہیں، لوگ 24 آورز اس میں ایکٹیو رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے یوٹیوب کے اندر میں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز کے اندر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ صحیح اور غلط کا جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ ایمان ایسے ڈگمگائے گا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا عبداللہ بن سبا، حضرت علی کے زمانے میں ایک یہودی تھا، یہودی بننے کے بعد اس کے دل میں یہودیت تھی، بظاہر ایمان لایا، مسلمان بنا اور لوگوں کا اتنا بڑا عالم بن گیا، لوگ اسے عالم سمجھنے لگے۔ پھر اس نے جگہ جگہ کھڑے ہو کے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد حضرت علی کی محبت ڈالی اور محبت میں اتنا غلو کرنے لگا، اتنا غلو کرنے لگا، حضرت علی کو امام بنایا، پھر نبی بنایا، پھر نبی سے بڑھا کر خدا بنایا، پھر اس کے بعد اہل بیت کی محبت ڈالی اور کہنے لگا حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر نے ظلم کیا، ابو بکر نے ظلم کیا۔ اس کی تقریر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فرقہ بن گیا، آج وہ فرقہ 12 فرقوں میں بڑھ گیا جسے ہم شیعہ کہتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص کا بگڑنا اور ضروری ہے کہ وہ شخص ایسا ہو جسے کچھ علم ہو، کچھ نالج ہو اور اس کو قوت گویائی عطا ہو۔ اگر وہ گفتگو کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے تو یاد رکھنا ہر ایسے شخص کی بات کا سننا ہم پر ضروری نہیں ہے۔ ہم جاننے والے پرکھنے والوں سے پرکھیں کیا اس کو سننا ضروری ہے۔ حضرت علی نے سننے پر پابندی لگائی، حضرت علی نے پہلے اسے بلا کر سمجھایا، پھر بھی نہ مانا، پھر سمجھایا، پھر بھی نہ مانا۔ حضرت علی نے کہا اس بار نہیں مانو گے آگ لگا دوں گا۔ حضرت علی نے کہا یہی تو خدا ہے۔ حضرت علی سے اس نے کہا اگر تم نے مجھے آگ میں لگا دیا، آگ میں جلا دیا، یہ آگ میں جلانا اللہ کی صفت ہے، اس کا مطلب علی تم اللہ ہو۔ اس طرح اس نے گمراہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا آج بھی ایسے فرقے موجود ہیں دنیا میں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو خدا سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو سنا نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں حق کا فیصلہ کرنے کے لیے سب کو سننا، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ جب حق کا فیصلہ آ چکا، اللہ کی قسم جب آپ کے دل میں شرع صدر ہو چکا، عمر ابن خطاب توریت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ اگر زندہ ہوتے میری اتباع کرتے، تمہیں توریت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا؟ عمر ابن خطاب ایمان لانے کے بعد نہیں ڈگمگا سکتے مگر توریت پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے، یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے۔ جب آپ کے دل نے مان لیا اللہ کا ایک ہونا آپ کے دل میں صاف ہے، نبی کا آخری نبی ہونا آپ کے دل میں صاف اور واضح ہے، پھر کسی غیر کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، ہم یوٹیوب پہ سنیں گے اور یوٹیوب پہ ہزاروں فتنے روز پیدا ہوتے ہیں، ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس طرح کے لوگ اس میں آتے ہیں۔ پرسنلی جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے ان کے ایمان کا۔ بہت بھیانک دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے ایمان کی اور اپنے آنے والے نسلوں کی ایمان کی ضرور فکر کریں۔ آپ کے بچوں کا ذہن کس طرح بگڑ رہا ہے باپ کو پتہ تک نہیں ہے۔
بچے فون کر کے ایسے ایسے سوالات، لوگ یہاں تک بھی پوچھتے ہیں کیا واقعی میں اسلام صحیح ہے؟ مسلمان بچے پوچھتے ہیں اپنے گاؤں کے. کیا یہ دکھ کی بات نہیں ہے؟ اپنے مسلمان بچے، ان کو اس قدر ڈاؤٹ ہوا ہے مختلف لوگوں کی بات سن کر کے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کیا اسلام واقعی سچا مذہب ہے؟ کیا آپ تصور کرو اس کا یہ سوچنا کیا اسے کافر نہیں بناتا؟ کیا اس کا یہ سوال کرنا اسے مرتد نہیں بناتا؟ کیا ہمارے لیے رونے کا مقام نہیں ہے؟ ہمارا بچہ بچپن سے ہم نے اسے سکھایا نہیں، تعلیم نہیں دی، حقانیت نہیں بتائی، اللہ کی قسم نتیجہ یہ نکلا بچہ جوان ہونے سے پہلے یہ پوچھتا ہے کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ ایسا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. بچے یہاں تک پوچھنے لگے، آپس کے اختلاف اتنے بڑھ گئے دل تو لگتا ہے کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے. استغفر اللہ، یہ رونگٹے کھڑا کرنے والی باتیں ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اختلاف کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں. جن مسائل میں ہم میں اختلاف ہے انہی مسائل میں صحابہ میں اختلاف تھا. اگر یہ مجمع وہ خوشی کا مجمع نہ ہوتا، میں اختلاف کا ایک ایک بنیادی مرحلہ آپ کے سامنے بیان کرتا، عربی پڑھتا جاتا، حوالے دیتے جاتا، سمجھاتا جاتا، مگر یہ وہ موقع نہیں ہے. میں صرف خاکہ سناتا ہوں. اختلاف صحابہ میں بھی تھا، اس سے کسی کو انکار نہیں. دنیا کی کوئی ملت، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی فرقہ ایسا نہیں جو یہ کہے صحابہ میں اختلاف نہیں تھا. صحابہ میں اختلاف تھا. کیا آپ نے کبھی سنا کوئی صحابی اختلاف کے بعد ایک دوسرے کے گھر جانا بند کر دیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا بند کر دیے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا بند کر دیے؟ نہیں. اختلاف کے بعد بھی ان کا آپس میں مل کے رہنا یہ عظیم قوت تھی کہ دشمن تب بھی لرزتے تھے. یہ تو وہ ہیں جو لڑ کر بھی سینے ملاتے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے. اس لیے حاضرین مجلس یہ کوشش کریں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم اتحاد کی ہوا کو اکھاڑنے نہ دیں. دشمن ہمیشہ تلاش کرتا ہے، دشمن آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کو آپس میں لڑاتا ہے، آپ کو اس قدر لڑاتا ہے آپ اپنی لڑائی میں مصروف رہتے ہیں، دشمن اپنے مفاد میں مصروف رہتا ہے. اس لیے کوشش کریں محبت کا پیغام عام کریں. نفرتیں جس قدر عام ہوں گی نقصان اتنا عام ہوگا، محبت جتنی عام ہوگی فائدے اس قدر عام ہوں گے. نفرت سے آج تک آپ نے کبھی سنا کوئی قوم ترقی کی ہے؟ آج تک کسی تاریخ دان نے یہ لکھا نفرت کے سبب وہ قوم پوری دنیا کی سپر پاور بنی ہے؟ نہیں. اپنے ہوں یا پرائے ہوں محبت کے بعد ہی انہیں سربلندی ملی ہے. پیغام محبت کا عام کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے آج کے اس مقدس گھڑی میں خوشی کے موقع میں یہ چند پیغام آپ لے کر جائیں. نمبر 1، اسلام پر کامل عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں گے. تکلیف آئے گی، مشکل آئے گی، نقاہتیں آئیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اپنے بھی تانا دیں گے، غیر بھی تانا دیں گے، راستے پہ چلنا مشکل ہوگا. لیکن اس فتنے کے دور میں اگر آپ کا ذہن قبول کرتا ہے حق یہی ہے، حق پہ ڈٹ جائیں. اللہ کی قسم دنیا کے تانے، دنیا کی تشنیاں، دنیا کی چوٹیں، دنیا کی تکلیفیں یہ سب آپ کو لذت لگیں گی. یہ پہلا پیغام ہے، اسلام پر ڈٹ جائیں، اسلام پر چلنا آپ کے لیے اللہ آسان کر دے گا. دوسرا پیغام ہے محبت کا پیغام. نفرتیں اختلاف ہو بڑی بات نہیں، اختلاف کے باوجود دل میں کسی کے خلاف حسد نہ ہو، دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، دل میں کسی کے خلاف انات نہ ہو، دشمنی نہ ہو. اختلاف کے بعد سینے سے سینہ لگانا سیکھیں، اختلاف کے بعد ہاتھ سے ہاتھ ملانا سیکھیں، اختلاف کے بعد ایک دوسرے کی گھر میں عیادت کے لیے پہنچیں، ایک دوسرے سے محبت کریں. اختلاف کے بعد محبت کرنا یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. اللہ کی قسم اختلاف کے بعد بھی اعلیٰ اخلاقی دکھانا یہ سب سے عظیم انسان کی علامت محمد رسول اللہ کی علامت ہے. محمد رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے. یہ تیسرا پیغام ہے. اور چوتھا پیغام اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کے حفاظت کی فکر کرنی ہے. یہ فکر آپ کیسے کریں گے؟ اس فکر کرنے کی کئی شکلیں ہیں. یا سب سے پہلی بات آپ دین کا علم خود سیکھیں اور دین کا علم اس سے سیکھیں جسے دین کا خود علم آتا ہو. آپ
دین کا علم خود سیکھیں اور اس سے سیکھیں جسے دین کا علم پراپر طریقے سے آتا ہو، جس نے دین کا علم پراپر طریقے سے سیکھا ہو، اور وہ بھی اس سے سیکھا ہو جو دین کے جاننے والے ہیں۔ کتابیں پڑھ کر علم آ گئی، یہ علم نہیں ہوتی۔ علم کا مطلب صرف جاننا نہیں ہوتا، علم سیکھتے 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 انسان کے دل کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ انسان استاذ کے سامنے بیٹھ کر یہ جانتا ہے میں کون سی سیکھی ہوئی بات کہاں کر سکتا ہوں، میں کون سی جانی ہوئی بات کیسے سمجھا سکتا ہوں، کس مجمع میں کس بات کا کرنا مناسب ہے، کس مجمع میں کس بات کا کرنا مناسب نہیں ہے، کس کے سامنے کیسی بات کرنی ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے آپ کو کتاب سے ہٹ کر انسان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، وہ بھی ایسے انسان کے پاس جسے خود اس بات کا تجربہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلی بات اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، اور نمبر 2 اس فکر کے لیے آپ کو خود علم سیکھنا ہے، اور علم ایسے آدمی سے سیکھنا ہے جسے خود علم آتا ہو۔ اگر آپ کی عمر نکل گئی، آپ کو یہ لگتا ہے آپ سیکھ نہیں سکتے، تو پھر آپ تعلق قائم کریں ان لوگوں سے جنہیں علم آتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اس سے فقہاء استنباط کرتے ہیں وہ جو عوام کا طبقہ ہے مجتہدین سے پوچھے، علم کے جاننے والوں سے پوچھے، شریعت کی نقاص پر نظر رکھنے والوں سے پوچھے، شریعت کے بارے میں علم رکھنے والوں سے پوچھے۔ یہی فیصلہ کائنات کے بنانے والے خالق و مالک کا ہے کہ جب آپ کو علم نہیں ہے کسی چیز کا، پراپر جاننے والوں سے پوچھیں۔ جاننے والا کسے کہتے ہیں؟ یوٹیوب سے سن کر جان لیا، کہیں چٹھی کتاب اٹھا کے پڑھ لیا نہیں۔ میں بھی جانتا ہوں ٹھنڈے کا دوا کب دینا ہے، بخار کا دوا کب دینا ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ کچھ سائنس کی تحقیق میں نے بھی کی ہے، کچھ فزکس میں نے بھی پڑھے ہیں۔ اس کا مطلب سائنس تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد کیا میں ڈاکٹر بن گیا؟ مجھے چند ڈاکٹریٹ کی چیزیں بھی معلوم ہیں، میں تشخیص بھی کر سکتا ہوں، کچھ چیزوں کے دوا کے نام بھی بتا سکتا ہوں، مگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ مرض کی لاغرے کے عالم میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ واللہ یہی فیصلہ اسلام کا ہے۔ اگر آپ کو شکوک ہو، شبہات ہو، آپ کو علم صحیح جاننے والے کے پاس جاننا پڑے گا، ورنہ آپ یوٹیوب سے دین حاصل کریں گے، نتیجہ یہی نکلے گا 10 سال کے بعد آپ کو اسلام پر شک آنے لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں آپ ان چند پیغام کو لے کر جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہر کونے سے چند لوگ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد نسلکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس وقت یہ بھی دینی فریضہ ہے کہ یہاں مصلی آتے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے، سال میں ایک مرتبہ جمع ہونے والے، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، اللہ کے سامنے گریہ گزاری کر کے مانگنے والے، دھوپ کی شدت میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنے والے یہاں آتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک ایک کونے سے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ عیدگاہ کسی غیر کا نہیں ہے، یہ عیدگاہ کسی پرائے کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ آج آپ بیٹھے ہیں، کل آپ کی نسلیں بیٹھیں گی، آپ کی اولاد بیٹھے گی۔ آج آپ بیٹھے ہیں، کل آپ کے آبا و اجداد بیٹھے تھے، آج آپ بیٹھے ہیں، کل آپ کی اولاد بیٹھے گی۔ اس لیے کوشش کریں کوئی شخص خالی نہ جائے۔ عید کا یہ خوشی کا موقع ہے، خوش ہو کر دیں اور خوشی سے دیں، اس امید پر دیں کہ یہ جزا کا دن ہے، اور جزا کے دن میں اعمال جیسے جاتے ہیں آسمان سے فیصلے ویسے آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہر کونے سے کھڑے ہو جائیں۔ وقت مختصر ہے، پیچھے سے بھی کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، اور پیچھے سے ادھر ایک مرتبہ گمچھا لے کر یا کوئی کپڑا لے کر یا رومال لے کر گردش کر لیں۔ ایک ایک شخص جلدی جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہارے لیے دین پر چلنا تمہیں آسان کرے گا اور اس پر جما دے گا، ثابت قدم رکھے گا تمہیں۔ ثابت قدمی کا یہ دور نہیں ہے، یہ دور فتنے کا ہے، قدم قدم پر لوگ بھٹکتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی ایسا عمل جس عمل سے ہمیں یقین ہو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہم اس عمل کو کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ کوشش کریں، تاخیر نہ کریں۔ دھوپ کی شدت، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، یہ گرمی کی شدت کا موقع ہے۔ اس شدت میں کچھ لوگ چھاؤں میں ہیں اور اکثر لوگ دھوپ پر بیٹھے ہیں اور صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، چہرے پر پسینہ ہے، جسم پسینے سے سرابور ہے، اس کے باوجود بھی اطمینان، حشاشیت، خوشی، بشاشت چہرے پر موجود ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہیں اپنے نبی سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام کی قربانی دینے والوں سے محبت ہے۔ اللہ کا واسطہ، اس محبت کا واسطہ آپ خوب ادا کریں۔
سبحان اللہ۔ حاضرین مجلس، جلدی کریں، تاخیر نہ کریں، مختصر موقع ہے، عقیدے بتانے ہیں اور عید کے بارے میں چند معلومات بھی دینی ہیں، اور چونکہ مجھے حدیث کو بتا کر معلومات دینی ہے اس لیے ممکن ہے وقت زیادہ لگ سکے، اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ عید کا موقع ہے، آپ کو ترغیب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہر موقع میں اگر ترغیب دینے کی ضرورت پڑے تو پھر کیا کام؟ ہر موقع میں آپ کو بتانا کیوں پڑے کہ ہمیں دے کر کتنا اللہ سے لینا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، اللہ سے اس کا قلبی تعلق ہے، ہر شخص اپنے معاملات جانتا ہے۔ آپ جس قدر دو گے کل آنکھ بند ہونے کے بعد اسی قدر ریٹرن میں قبر میں حشر میں ملے گا، اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید کا موقع ہے، جو بھی جیب میں لے کے آئے ہیں وہ سب نچھاور کر دیں اللہ کے راستے میں، پھر اللہ آپ کی غیبی نصرت کرے گا، مدد کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی ٹلیں گی، پریشانیاں بھی ٹلیں گی، الجھنیں بھی ٹلیں گی۔ اور یہ بھی پتہ ہے اس موقع میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو عید میں بظاہر خوش نظر آتے ہیں مگر ان کے گھر میں ہزاروں پریشانیاں ہوں گی، ان کے گھر میں ہزاروں الجھنیں ہوں گی۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ابا بیمار ہیں، اور اکثر لوگ یہاں جانتے نہیں ہیں، وہ بھی ہنستے ہوئے آ گئے، ہم بھی ہنستے ہوئے آ گئے، وہ بھی مسکرا کر ہماری خوشی میں شامل۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی اماں بیمار ہوں گی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا، کوئی کسی تکلیف میں، کسی کے پیسے ڈوب گئے ہوں گے، کسی کی تجارت گل گئی ہوگی۔ تکلیف سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، کوئی سنا دیتا ہے، کوئی سناتا نہیں ہے۔ ہمیں کسی کی تکلیف پتہ چلتی ہے، کسی کی نہیں پتہ چلتی، لیکن یاد رکھیں یہاں عید کے موقع میں ہر شخص برابر شریک ہے، اپنی اپنی تکلیف کے درد سینے میں دبا کر چہرے میں مسکان کے پھول سجا کر بیٹھے ہیں۔ تو اسی لیے اس موقع میں اس تکلیف کو یاد کر کے اللہ سے ضرور مانگیں اور پوری امت کے لیے مانگیں۔ جب دعا ہو تو اس وقت آپ اپنے درد کو ضرور یاد کریں۔ درد کو یاد کر کے جب رونا آتا ہے نا تو دل کا تعلق اللہ سے ملتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا، شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، درد دل دے کے اس نے مجھے یہ ارشاد کیا، ہم اسی دل میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ یہ بہت بڑے بزرگ کا شعر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اسی دل میں سماتا ہے جس دل میں نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، بلکہ جو دل دنیا کی بے لذتی، بے سکونی، بے چینی، دنیا کے لالچ، دولت، ثروت سے بالکل بری ہو، صرف اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی۔ اس لیے دل میں جس قدر درد، تکلیف اور دنیا سے بالکل بے تعلقی ہو، اس دل میں خدا بستا ہے۔ اسی لیے اس دل کا واسطہ آپ اس موقع میں خوب تعاون کریں، تاخیر نہ کریں۔ موقع مختصر ہے، آپ کو پھر عید کے بارے میں کچھ بتانا بھی ہے۔ اب وقت قریب ہو رہا ہے، آپ حضرات کو میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں